شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک اور ہمارا محافظ و پروردگار ہے۔ پروردگار، میں تیرے دین کی خدمت کے لیے جو کوشش کرنے جا رہا ہوں اس میں تیری مدد کا خواستگار ہوں اور اس میں مزید درستگی کا خواہشمند ہوں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج سے جو موضوعات بیان کرنے جا رہا ہوں وہ تمام تر اسلام کی معرفت کے بارے میں ہوں گے۔ ان موضوعات کی شروعات اسلامی مشترکہ اعتقادات اور ان پر اٹھائے گئے سوالات پر مشتمل ہوں گی، اور بعد میں ہماری معاشرتی زبون حالی کے اسباب کا جائزہ ہوگا، جس میں ہم بحث کریں گے کہ وہ کیا سازشیں تھیں جن سے ہمارا معاشرہ بالکل ہی بگڑ گیا اور من گھڑت اور اندیکھے جھوٹے رسم و رواج اور خبروں سے مزید اسلامی امت کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم بیان کر لیں گے تو آپ میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہمارے آج کل کے مشہور شاعر وسیع شاہ صاحب کی باتوں سے اتفاق کریں گے کہ اسلام بلا شبہ ایک جدید دین ہے۔ یہ بات غالباً انہوں نے پی ٹی وی کے ایک مذہبی پروگرام میں کہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کیوں میرے نزدیک ان موضوعات بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تب تک مجھے یہ معلوم تھا کہ اسلام کے اندرونی فقہی و مذہبی اختلافات کیا ہیں، پر مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ اسلامی تعلیمات میں علم الکلام سے متعلق کون سے سوالات کیے جاتے ہیں یا کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ یہاں علم الکلام سے مراد عقائد کے بارے میں بحث اور گفتگو ہے۔ تو جب مجھ سے وہ سوالات کیے گئے اس وقت میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہوئیں، کیونکہ ایک تو مجھے ان کے بارے میں سرے سے کچھ علم نہ تھا، تاہم اس کا ذمہ دار نہ تو میں تھا نہ میرے والدین، کیونکہ علم معرفت خدا و کائنات فلسفے کی ایک دنیا ہے جو ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں نہیں پڑھائی جاتی، اور جو لوگ یہ علم جانتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ سو یہ بات حق ہوتے نظر آتی ہے کہ جب دین رخصت ہو جائے تو قومیں ذلتوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ایک بہتری اس وقت میرے لیے یہ ہو گئی کہ مجھے کچھ اسلامی کتب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا جن میں منطق سے میری آگاہی ہو گئی، جسے ہم لاجک کہتے ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر نے میرے لیے راستے کھولنا شروع کر دی اور میری مدد کی، اور یوں سوالات کے جوابات ملتے گئے اور آج تک یہ توحید کو جاننے کا سفر جاری ہے۔ پہل تو میں نے یہ سوچا کہ جب تک میں نہ سمجھوں گا کہ تمام سوالات کے مجھے جوابات مل گئے ہیں اور ان سوالات کے بھی جو آج تک مجھے نہیں پہنچے، جب تک میں ان کو نہ معلوم کر لوں اور ان کے جوابات نہ ڈھونڈ لوں تب تک میں کوئی بھی ایسی ویڈیوز نہیں بناؤں گا۔ لیکن علم اتنی گہری چیز ہے اور اتنی گہرائی والی ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے میں آئندہ کے نوجوانوں کے لیے یہ موضوعات بیان کرتا جاؤں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سوالات ملتے جائیں گے اس کے بارے میں کوشش کرتا رہوں تاکہ آخرت کا کچھ سامان ہو سکے۔ میری تمام موضوعات مختلف ذرائع سے ہوں گی، یعنی اس کا کوئی ایک سورس نہیں ہوگا، کیونکہ علم ایسی چیز ہے جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایسی چیز ہے جو مومن کو جہاں ملے وہ اسے لے لے، کیونکہ وہ اس کی دولت ہے یا اس کی گمشدہ چیز ہے، اور تمام تر بحث صرف اور صرف اسلام کے عام سوالات پر ہوں گی، اور فقہ یا اسکول آف تھاٹس کے جو اندرونی عقائد ہیں ان پر کوئی بحث نہیں ہوگی، کیونکہ اس بارے میں ہمارے ہاں پہلے ہی بہت مواد موجود ہے۔ اسلامی اتحاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں تمام مکتبہ فکر کی مقدس ہستیوں کو، جو کہ میری بھی مقدس ہستیاں ہیں، ان کو انہی کے اسکول آف تھاٹ کے ٹائٹلز یا جو خطاب ہوگی ان سے میں مخاطب کروں گا۔ میرا تعلق پورے اسلام سے ہے، اور میری جو ساری ویڈیوز ہیں وہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں بالخصوص، اور بالعموم تمام انسانوں کے لیے
جو بھی مذہب کے بارے میں انٹرسٹ رکھتا ہے یا اپنی پہچان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ میرا کام آپ کو صرف اسلام کی دہلیز تک لانا ہے۔ اس کے آگے جو فقہی امور ہیں اور اس میں اختلافات ہیں ان کی ریسرچ آپ خود کریں، اور عدل کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ کون سا اسکول آف تھاٹ جو ہے سب سے زیادہ اسلام کے قریب ہے اور وہی اختیار کریں۔ کیونکہ یہ بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ یعنی اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آدھا سچ بتائے اور آدھا جھوٹ کہے۔ تو میں نے یہ اس لیے کہا کہ آپ یہ لیکچر سن کر آپ مسلمان کی دہلیز پر تو پہنچ جائیں گے، لیکن مومن بننے کے لیے آپ کو اور زیادہ ریسرچ چاہیے، ان ڈیپتھ اسٹڈی چاہیے، اور تاکہ آپ عدل تک یعنی خدا تک تو پہنچ گئے، لیکن خدا کی تعلیمات تک پہنچنے کے لیے آپ اور زیادہ ریسرچ کریں تاکہ آپ اپنا مقام صحیح طریقے سے جو ہے مختص کر سکیں اور اسی مقام پر ٹھہرے رہیں اور اس میں ترقی کرتے رہیں۔ آج کا موضوع اس وقت کے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس موضوع کے اکثر شکار ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں سے اکثریت کو تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ وہ مذہبی کتب کا مطالعہ کریں، اور نہ ہی اسکول میں ایسا بندوبست کیا جاتا ہے کہ ان میں مذہب کو پڑھنے کا رجحان پیدا کیا جا سکے تاکہ ان میں تخلیقی اور گہرائی تک پہنچنے والی خصوصیات پیدا کی جا سکیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے موضوع پر کچھ بحث کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع میں نے جس پہ مجھے بحث کرنی ہے وہ ہے کہ غیر اسلام اور جو خاص طور پر ملحدین ہیں، یعنی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا دین کے مخالف ہوتے ہیں، وہ مذہب پر کیوں حملہ کرتے ہیں۔ اس چیز کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ حضرت حابیل اور ان کے بھائی اور قاتل قابیل کے درمیان جب حضرت آدم علیہ السلام کی جانشینی کا سوال پیدا ہوا، تب سے لے کر آج تک حق اور باطل کی لڑائی جاری ہے۔ حق یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کا غلام نہ رہے، اور عزت اور برتری افرادی خصوصیت اور نیک نیتی پر ہو، تاکہ جو عزت دار ہو وہی قوم کی نمائندگی کرے اور قوم ذلیل اور مغروب نہ ہو، کیونکہ عزت دار ہی عزت دینا جانتا ہے۔ جبکہ باطل کا نظریہ یہ ہے کہ چاہے اس کے پاس میرٹ ہو یا نہ ہو، وہی سرداری کے لیے تسلیم کیا جائے تاکہ وہ دوسروں کو غلام بنائے، ان سے اپنے کام نکلوائے، اور اس کا ہدف صرف اور صرف تامرگ اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی ذلت اور زیادتی پر اس کو کوئی افسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا نے تجھے دولت اور اختیار دیا ہے تو کیوں دوسروں کی مدد نہیں کرتا، تو وہ ابلیس کی طرح قیاس کرتا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو انہیں غریب اور مفلس پیدا نہ کرتا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ خدا نے انہیں اس دنیا میں تو غریب بنایا ہے لیکن آخرت میں امیر بنایا ہے۔ تو اصل میں غریب تو وہ ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تاکہ وہ غریب ان کو آخرت میں پہچانے اور ان کے احسان کو یاد رکھیں اور وہ خدا کے سامنے کوئی نام کما سکے۔ اور یہ بھول گیا ہے کہ مال اور خاندان فقط ایک بھاری ذمہ داری کے علاوہ کچھ نہیں، اور ہر ایک بڑے خاندان اور دولت کے نشے میں چور ایک شخص کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے جو ان معاشرتی ناانصافی کی زنجیروں کی لگام میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ جہاں ابلیس جو اس پر سوار ہے لگام کھینچتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ اس میں صرف وہی انسان ہے جو زنجیروں کو توڑے اور خود کو ابلیس کے شکنجے سے آزاد کروائے اور اپنے آپ کو شیطان کا گدھا ثابت نہ کرے۔ چنانچہ تمام وہ قبیلے جو انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، اور وہ اشخاص اور نظریات جو خدا کے چنندہ نمائندوں کے خلاف کھڑے کیے گئے، وہ اس وجہ سے تھے کہ کوئی بھی نبی ان کے امیروں کو غریبوں کے برابر نہ کہہ دے، یا ان نبیوں کی وجہ سے ان عالموں کی دکانیں بند نہ ہو جائیں جہاں سے وہ خدا کے نام پر پیسہ لیتے ہیں اور استعمال خود پر کرتے ہیں۔
یہاں پر یہ بات کہنا بھی ضروری ہے کہ جو عالم اپنی خدمات کے لیے کوئی پیسہ لیتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، لیکن جو وہ خدا کے نام پر پیسہ لیتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کی پیدا کردہ مخلوقات پر ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا گیا، اور یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ پہلے زمانے میں عیسائی اور یہودیوں کے عالم جھوٹے خدا تھے، اور آج بیچاری سائنس کو ملحدین نے خدا کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ حالانکہ سائنس خدا کے آگے شکایت لگائے ہوئے بیٹھی ہے کہ میرے رب، یہ ابلیس کے چیلے مجھے اپنا سردار کہتے ہیں، پر میں جب تیرے حق میں گواہی دیتی ہوں تو یہ میری نہ مان کر تیرے آگے اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں جھوٹ گھڑا۔ چنانچہ آپ کو ڈاکنز اور سیم ہیرس جیسے منحوس جھوٹوں کو سننا پڑتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے علم سے واقف ہیں۔ چنانچہ یہ گدھے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اسلام اور دین کو مکمل جانتے ہیں، جبکہ ہمارے جید سے جید عالم بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر ان ملحدین میں کوئی سچا تھا تو وہ سابقہ ملحد آئنسٹائن تھا، جو بعد میں دین کو معلوم کرنے کی تگ و دو میں خدا عزوجل کی حیثیت کا قائل ہو گیا، اور 50 یا 60 برس کی عمر میں بھی کہتا تھا کہ ابھی تو میں نے قدرت کو سمجھنا اسٹارٹ کیا ہے۔ جن مذاہب کو یہ ملحدین بشمول کارل مارکس کی سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے دین کے غلط روشوں یا اپنے علماء کے غلط روشوں کو اور ان کے گناہوں کو جو انہوں نے ڈارک ایج یعنی کالے دور میں کیے تھے یا اندھیرے دور میں کیے تھے کو مذہب کا نام دیتے ہیں، جس میں انہوں نے کئی سائنسدانوں، مرد اور خواتین کو چڑیل اور جادوگر کہہ کر قتل کر دیا۔ حالانکہ ان مذہبی رہنماؤں کے انفرادی فیصلے اور گناہوں سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی خدا نے کسی گناہ گار کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ میرے خیال سے اب آپ آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ کیوں ملحدین دین کو نشانہ بناتے ہیں، جن کو اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوں گی: دنیا پرستوں کی خواہش کہ خدا کے نیک بندوں کے بجائے وہ اقتدار رکھیں جن سے معاشرے میں بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور دوم، خدا کے آئندہ آنے والے پیغمبروں کی پچھلے مذاہب کے اکثریت افراد کی مخالفت تاکہ ان سے دنیا نہ چھن جائے، یعنی درہم و دینار نہ چھن جائے۔ حالانکہ ایسا نہ ہوتا، بلکہ ان کی دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی۔ اس دور میں اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق اجنبی ہی لگنے لگتا ہے، چنانچہ نہ تو مسلمان کو اس کی عظمت کا احساس ہے اور نہ ہی وہ کسی غیر مسلم کی اس کے متعلق صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، اور کم ہی لوگ ہیں جن کو اس بارے میں تفصیل سے کچھ معلوم ہو۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام کی مثال آج کے دور میں سونے کی طرح ہے جو جہالت کے پہاڑوں کے نیچے دب گیا ہے، اور اس کو وہی نکال سکتا ہے جو اپنے ارادے میں اٹل اور سچ کو جاننے کے لیے ان پہاڑوں کو چیننے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ آج کے موضوع کا یہی اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہے تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ موضوعات آپ سنتے رہیں، لائک حسب مزاج کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ متفق ہیں یا نہیں۔ اگر پسند نہیں کرتے تو کمنٹ کریں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ ان موضوعات پر حق بجانب تنقید کے لیے بہت گنجائش ہے، اور بے تکی تنقید کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد یعنی مکمل انسان بننے کے منشور پر عمل ہو سکے، صحیح بات سننے کا حوصلہ پیدا کیا جا سکے اور فضولیات کو جلا وطن کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔